الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 15ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 15ویں پارے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر کیا۔ یاد رکھیں، معراج کے واقعے میں دو چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفر فرمائے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، دوسرا مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا سفر کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا وہ اسراء کہلاتا ہے، اور جو مسجد اقصی سے لے کے آسمان دنیا کا سفر تھا یہ معراج کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اپنے جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے بعض جدت پسند لوگوں نے مغرب سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج روح کے ساتھ ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سفر اتنے مختصر وقت میں کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو مغرب کا اعتراض تھا۔ مغربی دنیا سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معراج روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر معراج روح کے ساتھ ہوئی ہوتی تو کافروں کو اس پہ کیا شبہ تھا؟ انسان تو خواب میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہوں گے خواب میں کہ میں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مسجد اقصی چلے گئے تھے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کر لیا تھا، تو اس پر مشرکین مکہ کو اعتراض کس چیز کا تھا؟ مشرکین مکہ اس کو ناممکن سمجھ کیوں رہے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اپنے جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ وہاں سارے انبیاء تو تھے، لیکن مرزا قادیانی کہیں موجود نہیں تھا۔ وہاں ان نبیوں کو آنے کی اجازت تو تھی جنہیں اللہ نے نبی بنایا، لیکن انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی کو آنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہاں سارے وہ انبیاء آئے تھے کہ جن کی دونوں آنکھیں سلامت تھی، کسی کاڑے نبی کو فرشتوں نے اندر آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ کیا لکھا ہوگا اس کتاب نے کہ انسان کو اپنی ساری خامیاں بھی معلوم ہو، پھر بھی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ ساری خامیاں معلوم ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے کے بعد تم خود اپنے بارے میں انصاف کر لو گے، اس کو پڑھنے کے بعد خود تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو گے۔ کیا لکھا ہوگا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے یہ کیا کیا ہے کہ نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، ہر بات کو اس نے لکھ لیا ہے۔ وہ کیسی کتاب ہوگی کہ انسان خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، لیکن کیا لکھا ہوگا اس کتاب نے کہ انسان اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ چھوٹا سا جملہ کہا اور کتنا بڑا مفہوم ادا کر دیا۔ صرف اتنی بات کہی کہ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، لیکن کتنی بڑی چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے کیا لکھا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو مجرم ماننے کے لیے خود تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے ایک کام کی تردید کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ بڑے ہو گئے تو ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، یہ بچے ہیں تو ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، ہماری اولاد بڑھ جائے گی تو ہم ان کے رزق کا انتظام کہاں سے کریں گے، ان کی چیزوں کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے کام نہ کرو کہ تم فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ آج جو ہماری فیملی پلاننگ کا نظام ہے، آج جو ہماری فیملی پلاننگ کا سسٹم ہے، یہ تقریباً ناجائز اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر کوئی عورت اس وجہ سے حمل کو روک لیتی ہے، اس وجہ سے فیملی پلاننگ کی جاتی ہے کہ عورت میں اس بات کی قوت نہیں ہے، عورت بچے کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، حمل کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس وقت جائز تدابیر کے ساتھ فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس نظریے کو ذہن میں رکھنا کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اس کے انتظامات کہاں سے کریں گے، اس کی تدابیر کہاں سے کریں گے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔
وہی زمانہ جاہلیت کے پرانے اندھیرے آج ہمارے معاشرے میں حسین لباس پہن کے رونما ہو چکے ہیں۔ یہ وہی جاہلیت کے پرانے اندھیرے جنہیں آج جدت پسندی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ وہی جاہلیت کی پرانی رسم و رواج ہیں جنہیں آج ایک نئی دنیا اور ایک روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہی جاہلیت کے اندھیرے ہیں۔ ساری دنیا اندھیرے میں تھی، نور صرف وہ تھا جو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ انبیاء کی تعلیمات صرف اور صرف نور ہیں۔ باقی معاشرے کی جتنے رسم و رواج انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کریں وہ سراسر اندھیرے ہیں، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے ان کے اندر۔ اور ایسے تاریک اندھیرے ہیں کہ جس میں اترنے کے بعد انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ ایسی شرمندہ ہو جاتی ہے کہ بہن اور بیوی میں فرق نہیں رہتا۔ آج مغرب کا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ جو کام انسان اپنی بیوی سے کرتا ہے وہ کام وہاں بہنوں سے کیا جا رہا ہے۔ جو کام انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہ کام آج ماں کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ اور معاشرہ خوش ہے اس پر کہ انہوں نے ترقی کر لی۔ کیسی ترقی کی کہ معاشرے میں امتیاز ختم ہو گیا، لوگوں کے درمیان فرق ختم ہو گیا، رشتوں کے درمیان فرق ختم ہو گیا، اور آج ہم بھی اس ترقی کے خواہش مند ہیں۔ آج ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرح نظر آئیں، اپنے آپ کو اتباع سنت کا عادی بنائیں، مغرب کی طرف نہ جھانکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بری چیز ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کی ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے، بد نظری بھی نہ کرو۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی تمہیں زنا پر لگا دے، جو چیز بھی تمہیں زنا پر اتار دے، اس سے دور ہو جاؤ۔ اور زنا کی ابتدا انسان بد نظری سے کرتا ہے۔ یہ آنکھ سب سے پہلے زنا کرتی ہے، پھر آدمی کی زبان زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پھر آدمی کا پورا جسم زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زنا سے بھی حفاظت کریں گے۔ کوئی بھی زنا بغیر بد نظری کے شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی زنا ایسا نہیں ہے جو بغیر بد نظری کے شروع ہوا ہے۔ معاشرے کا ایک واقعہ بھی انسان نہیں پیش کر سکتا کہ جو بغیر بد نظری کے زنا تک پہنچا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح تو صرف اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کے باوجود یہ نہیں بتا سکتی کہ جس چیز پر انسان کی بنیاد ہے، جس چیز پر اس کی حیات کا مدار ہے، وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے۔ روح انسان کے جسم میں کب داخل ہوئی ہے اور کب یہاں سے نکلے گی کچھ نہیں بتا سکتی۔ نہ نکلنے کی کیفیت کو بتا سکتی ہے، نہ روح جسم کے کس حصے میں ہوتی ہے اس کا بتا سکتی ہے، روح کا جسم میں وزن کتنا ہوتا ہے یہ بھی نہیں بتا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا ذکر کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ لوگ غار کے اندر 309 سال رہے۔ یہ 300 سال شمسی ادبار سے ہیں، مزید 9 سال رہے یہ قمری ادبار سے۔ اللہ تعالیٰ تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ 309 سال رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ 309 سال رہے۔ اس کی حکمتیں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھی ہیں کہ 300 سے شمسی سال مراد ہے اور 309 مزید 9 یہ قمری سال مراد ہے۔ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے جو ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کے زمانے میں توحید پر قائم تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، اس بادشاہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں 309 سال سلا دیا، اور 309 سال ان کے جسم کی بھی حفاظت کی، ان کی صحت کی بھی حفاظت کی۔ اور یہ معاملہ لوگوں کو اس طرح پتہ چلا کہ 309 سال بعد جب بیدار ہوئے، بھوک لگ رہی تھی، کھانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تو کیا کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ ہم میں سے ایک آدمی جائے کھانا لے کر آئے، لیکن پاک چیز کو لے کر آئے، پاک چیز کو لے کر آئے، کیونکہ کھانے کا اثر انسان کے اعمال پر بہت پڑتا ہے۔ وہاں بھی کیا کہا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاک چیز لے کے آئے۔ پاک چیز کھائیں گے تو عمل بھی نیکیوں والے ہوں گے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، ہوشیاری سے جائے، ایسا نہ ان لوگوں کو ہماری خبر ہو جائے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا 309 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ہماری خبر ہو جائے، ہوشیاری سے جانا اور پاک چیز لے کر آنا۔ جب وہ باہر گئے بازار میں انہوں نے پرانے سکے دیے تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے پرانے سکے کہاں سے آ گئے۔ پھر یہ معاملہ کھلا، اور اس وقت کا بادشاہ نیک تھا اور دیندار تھا۔
خیر یہ لوگ دوبارہ غار میں چلے گئے اور ان کی یاد میں وہاں مسجد بنا دی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس قول کو ذکر کیا، وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، کہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، کافر کیا کہیں گے، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، ہر بات کو شمار کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔